وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بہت ہی قابل احترام اس ادارے کے بانی و ناظم حضرت مولانا و مفتی آفتاب غازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی قابل احترام ساتھی حافظ عاطف سلمہ، اور میرے عزیز بھائی حافظ جانثار سلمہ، یہ میری بڑی دیرینہ خواہش تھی. اسی خواہش کے تحت میں نے مولانا سے بات کی، بلکہ آج سے ایک ہفتہ قبل ہم لوگ ایک پروگرام میں تھے، وہاں بھی مولانا ہی کے موٹیویشن سے اور مولانا کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ہم جس علاقے کے رہنے والے ہیں اس علاقے سے 5-6 کلومیٹر کی دوری پر ایک ادارہ مہد الصالحات کے نام سے قائم ہوا. تو اس کی جو افتتاحی نشست تھی اور اس کی جو افتتاحی پروگرام تھا اس میں حضرت مولانا تشریف لائے تھے. وہاں پر پھر سے ایک ملاقات ہوئی بہت دنوں کے بعد اور مولانا سے تبادلہ خیال ہوا. تو یہ گفتگو ہوئی کہ انشاءاللہ مولانا آپ کے ادارے کو میں ضرور وزٹ کروں گا اور وہاں ضرور آؤں گا. تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے میں کچھ دنوں قبل 2 دن قبل جو ہے مولانا کا جو دربھنگا میں ادارہ چلتا ہے شہر کے اندر، اس ادارے کو دیکھنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی. پھر مولانا نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی ہم چلیں اس ادارے میں، لیکن تاخیر ہو گئی تھی. میں نے کہا کہ مولانا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل کے بعد انشاءاللہ پرسوں یا ترسوں کسی دن ضرور آؤں گا آپ کے ادارے میں. تو ماشاءاللہ آج آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا، آپ لوگوں سے ملنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملا. یقیناً میں اس کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں. مولانا نے جتنے سارے الفاظ ہمارے لیے کہے ہیں یقیناً میں اس کا بالکل مستحق نہیں ہوں، کیونکہ مولانا ہمارے لیے استاذ کے درجے میں. آپ مولانا آفتاب صاحب کو ایک عام لوگوں کی طرح مت سمجھیے. ہمارے یہاں جو داڑھی ٹوپی والے آتے ہیں سب کو ہم لوگ حافظ جی کہتے ہیں، گاؤں میں یہی ہوتا ہے حافظ جی حافظ جی. انہوں نے ہمارا تعارف کرا دیا ایک وکیل صاحب بھی ہیں، تو آپ کے نزدیک تھوڑی سی اہمیت بڑھ گئی ہے. لیکن مولانا جو ہے آپ لوگوں کو جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، مولانا صرف عالم نہیں ہے بلکہ مولانا عالم گر بھی. مولانا صرف مفتی نہیں ہے، مولانا مفتی گر بھی ہے. مولانا نے جن اداروں میں پڑھایا ہے، مولانا نے سینکڑوں عالم پیدا کیے اور 20 مفتی مولانا نے پیدا کیے. تو مولانا کی سطح وہ ہے. اور ملک کے بڑے بڑے علماء آپ کے استاذ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے کام کو، ان کے مشن کو، ان کے جذبے کو کی تمام لوگ قدر کرتے ہیں. میں ملک کے مختلف حصوں میں گیا اور مختلف علماء سے ملا. جو لوگ مولانا کو پرسنلی جانتے ہیں ان کے دل میں مولانا کے لیے بہت احترام ہے اور مولانا کا جو کام ہے اس کو سب لوگ سراہتے ہیں. ماشاءاللہ ابھی جیسے آپ کے ایک بچی جیسے اس کی ریکارڈنگ لے رہی ہے، تو اسی ریکارڈنگ کو مولانا نے ایک چینل بھی بنایا آپ لوگوں کا، مہد الطیبات کا ایک چینل ہے. اس کے ذریعے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز کا، ہم لوگ تو بہت دور رہتے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، تو اس کے آپ لوگوں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کا اسی چینل کے ذریعے سے اور اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. تو یقیناً بڑی خوشی ہوئی. اور جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے قریب کے، ہمارے بعض عزیز مولانا کے سے بڑے قریب ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کے بیچ جو آیا ہوں، مولانا نے کہا کہ کچھ بات کیجیے ہماری بچیوں سے. تو میں آپ سے کیا بات کروں. مولانا جب آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، مولانا آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑی دل سوزی کے ساتھ اور بڑے ہمدردی کے ساتھ مولانا گفتگو کرتے ہیں. اور مولانا کی گفتگو بڑی ناصحانہ اور دل کو لگنے والی ہوتی ہے. میں نے کئی جگہ مولانا کی باتیں سنی یا بعض ریکارڈنگ کے ذریعے سے بھی مولانا کی گفتگو سنی، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا. تو آپ اس کی قدر کیجیے. آپ چونکہ کیا ہے، آپ طالبات ہیں، اور طالبات کس چیز کی ہیں؟ علم نبوت کے طالبات ہیں. جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور قرآن، احادیث، فقہ اور دوسری دینی کتابیں جو ہیں اس کو آپ لوگ پڑھ رہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. چھوٹی بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، وہ قرآن کی بنیادی چیزیں پڑھ رہی ہوں گی، نورانی قاعدہ اور قرآن شریف. آپ جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں، عربی زبان پڑھ رہی ہیں. تو آپ تمام لوگ علوم نبوت سے وابستہ ہیں. ہمیں آپ سے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ آپ خود اپنے مقام کو سمجھیں. ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں آپ سونا دے دیجیے، سونے کا ایک چمچہ دے دیجیے
یا سونے کی کوئی چیز دے دیجیے، وہ بچہ ہے اس سونے کو بھی پھینک دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ سونا کیا ہوتا ہے، سونے کی اہمیت کیا ہے. لیکن وہی چیز آپ کو ملے گا تو آپ اس کا زیور بنائیں گی، آپ اس کو بڑی حفاظت سے رکھیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی کیا قیمت ہے. تو اسی طریقے سے آپ میں سے ہر ایک طالبہ یہ کیا ہے؟ سونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے. آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں، جو کچھ سیکھ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو کچھ بنانا اور کچھ کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھنے اور دین کو سیکھنے کے راستے پر اللہ تعالیٰ اس کو لگا دیتا ہے. یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آج جو لوگ علم دین کو حاصل کرتے ہیں، علم دین سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان کے لیے روئے زمین کی تمام چیزیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں. بظاہر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہمارے لیے ہمارے ماں باپ دعا کریں، ہمارے پڑوسی دعا کریں، ہمارے بھائی بہن دعا کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کو کسی نہ کسی درجے میں ہماری ذات سے فائدہ ہے، ان کی نیک نامی ہو رہی ہے، ان کو ہمارے علم سے فیض پہنچ رہا ہے. لیکن مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں ہمارے لیے؟ یہ چرند پرند درند، حدیث کے اندر جو الفاظ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں دعائیں کرتی ہیں. کیوں دعائیں کرتی ہیں ہمارے لیے؟ کیونکہ وہ بھی جانتی ہیں کہ ہماری حیات اور ہماری زندگی ان بچیوں کی زندگی کے ساتھ، ان بچوں کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کو اور اس کائنات کے نظام کو اس وقت تک باقی رکھے گا جب تک اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اور خدا کا کلمہ اور خدا کا کلمہ، خدا کا دین آپ لوگوں کے دم کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ آپ اس کو سیکھ رہی ہیں، آپ اس کا علم حاصل کر رہی ہیں، اور اسی مقصد سے حاصل کر رہی ہیں تاکہ اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی لائیں گے اور اللہ کے دین کو اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد، اپنے جاننے والوں میں زندہ کریں. تو گویا آپ ان کے بھلائی کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، جو مچھلیاں ہیں، جو درندے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان کے لیے بھی آپ، ان کی بھلائی کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں. اس لیے وہ سب آپ کے لیے دعائیں کریں. فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں، یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس روئے زمین کی ہر چیز آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آپ اتنی اہم ہیں، آپ اپنی اہمیت کو جانیے، اپنے مقام کو جانیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے اور نیت کو درست کریں. آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. بغداد کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟ بہت بڑے بزرگ وہاں گزرے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جانتی ہوں کہ بیچ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے بغداد کی نیوز بہت زیادہ آ رہی تھی. تو خیر، بغداد ایک شہر ہے عراق کے قریب. وہاں پر جو نظام الملک تھے، وہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا، بہت بڑا ادارہ جہاں پر ہزاروں بچے پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے. ایک دن ان کو خیال ہوا کہ جس مدرسے پر میں اتنا بڑا انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، اتنا بڑا نظام چلا رہا ہوں، اور پورا نظام شاہی خرچ سے چل رہا ہے، اور دیکھتا ہوں مدرسے کو وزٹ کرتا ہوں کہ وہاں کی کیا حالت ہے، وہاں کے بچوں کی کیا حالت ہے، وہاں کے بچوں کی ذہنیت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے. اس کے لیے وہ گئے وزٹ کرنے. ایک عام آدمی کے بھیس میں گئے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ بادشاہ وقت آئے. ایک طالب علم سے ملے کہ بیٹے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں درجے میں پڑھ رہا ہوں، فلاں کتابیں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا قاضی ہیں اس شہر کے، تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں بھی قاضی بن جاؤں. دوسرے سے ملے، کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ 2 سوال تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، فلاں درجے میں پڑھ رہا ہوں، اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے ابا جو ہے یہاں اس فلاں مسجد کے امام ہیں، تو میں بھی امام بن جاؤں. ہر کسی نے دینی غرض ہی بتایا، لیکن سب نے جو ہے کسی نہ کسی عہدے اور کسی نہ کسی منصب کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں یہاں پڑھ رہا ہوں.
فضائل ہے. امام بننا کوئی غلط نہیں ہے, قاضی بننا کوئی غلط نہیں ہے, مفتی بننا کوئی غلط نہیں ہے, بالکل دینی کام ہے. اس کے بعد لیکن وہ بہت زیادہ بدگمان ہو گئے کہ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں, دینی تعلیم کے پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ عالم بن جائیں اور آپ کو عہدہ مل جائے. حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے کہ جو شخص دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے لیجاری بها العلماء, تاکہ اس کے ذریعے سے علماء کے ساتھ بیٹھے اور اس کو گدی نشین ہو جائے اور اس کو جلسے میں اور اسٹیج ملے اس کو. ولیماری به السفہاء, اور اس کے ذریعے سے جو جاہل لوگ ہیں, بیوقوف لوگ ہیں, ان پر اپنے علم کا روب جھاڑے اور ان سے بحث کرے اور لوگوں کی توجہات اپنی طرف کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو جہنم میں داخل کرے. بظاہر وہ دین کا کام کر رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا ہے, اپنی عزت, اپنی شہرت. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی. تو چنانچہ وہ بڑے مایوس ہوئے. پھر وہ گزر رہے تھے تو ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ اکیلا ایک موم بتی جلا کر اور ایک روشنی جلا کر وہ پڑھ رہا ہے, اکیلا مطالعہ کر رہا ہے. سوچا کہ چلو اس طالب علم سے بھی پوچھ لیتے ہیں. اس طالب علم سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا, غزالی. انہوں نے کہا بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو اور کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کا بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے عقل سے جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے. اب میں یہ کتابیں پڑھ کر, قرآن پڑھ کر, حدیث پڑھ کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تاکہ میں اس پر عمل کروں, اور اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ناپسند ہے تاکہ میں ان چیزوں سے بچ جاؤں. یہ بہت ہی اچھا جواب دیا انہوں نے. بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی, بہت زیادہ اس کو فرحت اور انبساط ہوا. اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے جب ان لوگوں کی حالت دیکھی تھی, پہلے طالب علموں کی جو ایک منصب عہدہ کے لیے پڑھ رہے تھے, تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس ادارے کو میں بند کر دوں گا. لیکن جب اس طالب علم کو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ طالب علم پڑھتا رہے گا میں اس ادارے کو بند نہیں کروں گا. جب یہ طالب علم یہاں سے چلا جائے گا اس کے بعد میں سوچوں گا کہ اس ادارے کو قائم رکھنا ہے یا اس ادارے کو بند کر دینا ہے. اور وہ طالب علم کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بلکہ اپنے وقت کے مجدد تھے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت لکھا ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنے وقت میں وہ شخصیات جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے وقت پر, اپنے زمانے پر اور اس وقت کی دنیا پر سب سے زیادہ جو اثر ڈالا, ان میں انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سر فہرست رکھا ہے. ان کی کتاب احیاء علوم الدین بہت مشہور کتاب ہے. تو یہ وہ امام غزالی تھے. تو علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ میں عالمہ کہلاؤں اور لوگ میری عزت کریں اور لوگ میرا نام لیں اور میری شہرت ہو اور میرا درس قرآن ہو اور میری اسپیچ ہو, میری تقریر ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ کے علم دین حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضیات کو میں جانوں گی اور میں اللہ کی مرضیات کا کام کروں گی. اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتے ان کو جانوں گی اور اس سے میں بچوں گی اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کروں گی. یہ آپ کا مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرے اور اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو, اس سے لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی ریحہا, وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ہمیشہ نیت بالکل درست رکھیں. آپ جتنی اچھی نیت رکھیں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ پر اتنا زیادہ کریں گے. تو اسی لیے آپ ہمیشہ اپنی نیت درست رکھیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی مرضیات کو جاننے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن حدیث, جو بھی علوم ہم حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو وقت ملا ہے, آپ کو جو موقع ملا ہے, وہ اس کو آپ غنیمت جانیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے, کوئی موقع ملتا ہے اور انسان اس موقع کو, اس نعمت کو, اس وقت کو, اس اپارچونٹی کو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے, اس کی قدر دانی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں. اور اگر انسان ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. قرآن میں کہا گیا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو کیا یہ پڑھنے لکھنے کا جو موقع ملا, قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھنے کا, عربی زبان کو سمجھنے کا, کیا یہ نعمت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نعمت ہے. آپ میں سے کتنی طالبات ایسی ہیں جن کی گھر میں پہلے کوئی عالمہ ہو؟ کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے بتائیے, کسی کے گھر میں آپ سے پہلے کوئی عالمہ بنی ہے؟
بولیے, آواز زبان سے بولیے. نہیں بنی عالم, عالمہ نہیں, لیکن کسی کے گھر میں ہے کوئی بھی بتائیے, بلا جھجک بتائیے, بغیر ڈرے ہوئے بتائیے. نہیں, مطلب کیا ہوگا کہ اچھا جو لوگ عالم بھی بنے ہوں گے تو وہ دور گئے ہوں گے, کوئی لکھنؤ گئے ہوں گے, کوئی دیوبند گئے ہوں گے, کوئی سہارنپور گئے ہوں گے, کوئی دہلی گئے ہوں گے, کوئی کہیں گئے ہوں گے, کوئی کہیں گئے ہوں گے. وہ دور دور جا کر انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا, سفر کیا ہوگا, مشقتیں اٹھائی ہوئی. اس طریقے سے آپ کے گاؤں میں تو ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں سے لوگ عالم بنے ہوں گے. لیکن آپ سوچئے کہ آپ کے گھر میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کے لیے اتار دیا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو دے دیا ہے. میں نے بھی ندوۃ العلماء سے پڑھا, لکھنؤ سے. میری خود ہمشیرہ جو ہے عالمہ ہیں اور فاضلہ ہیں. یقین جانیے کہ خود میرے رشتہ داروں میں, میرے عزیزوں میں کئی لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بچیاں بھی عالمہ بنیں, لیکن صرف اس لیے کہ کون لے جائے گا اتنا روم, لے کر کون آئے گا, پھر بچیوں کے تحفظات کا مسئلہ, کوئی ایک آدمی وہاں پر پرماننٹ ہونا چاہیے, کوئی بات ہو گئی. یہ سارے تحفظات کی وجہ سے, ان سارے خدشات کی وجہ سے بہت ساری طالبات, بہت ساری بچیاں جو عالمہ بننا چاہتی تھیں لیکن ان کو موقع نہیں مل پایا. تو آج تک وہ حسرت لیے ہوئی ہیں. بہتوں کی شادی ہو گئی اور بہت ساری جو ہیں اس عمر کو پہنچ گئی ہے, لیکن ان کی یہ آرزو نہیں پوری ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ قریب میں کوئی ادارہ نہیں تھا اس طریقے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا, اپنا کرم فرمایا کہ آپ کے محلے میں اور آپ کے علاقے میں, آپ کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ موقع کھول دیا ہے. اچھا, یہ ادارہ بھی صرف ادارہ نہیں ہے. آپ خود محسوس کر رہی ہوں گی کہ یہاں پر جو تعلیم کا نظام ہے, تربیت کا نظام ہے, اسی طریقے سے جتنی محنتیں کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے, آپ کو جس طریقے سے زندگی کے مقاصد بتائے جاتے ہیں, دنیا میں جو مواقع ہیں ان مواقع سے آپ کو جو روبرو کرایا جاتا ہے, یہ چیزیں بہت کم کسی ادارے میں ملتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے موقع دے رہا ہے. تب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے, خوب محنت سے پڑھنا ہے. جس طریقے سے آپ کے اساتذہ بتائیں, آپ کے استاذ بتائیں, آپ کی معلمات بتائیں, آپ کے ٹیچرز بتائیں, آپ اسی طریقے سے محنت کریں. اچھا, اس کا علم میں کمال پیدا کرنا, اور علم میں کمال پیدا کرنے کے ساتھ جو علم آپ کو آیا ہے اس پر بیان کرنا, اس کو دوسروں تک پیش کرنے کی صلاحیت, یہ آپ کے اندر آنا چاہیے. جس کو ہم ایک لفظ میں بولیں تو استعداد علم بھی آپ کے اندر آنا چاہیے اور استعداد نشر بھی آنا چاہیے. یہ دو چیزیں آپ کے اندر آنی چاہیے کہ میرے اندر علم بھی ہو پختہ اور اس علم کو پہنچانے کی بھی صلاحیت ہو. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم تو ہوتا ہے, کتابیں بہت پڑھتے ہیں, لیکن جب وہ گفتگو کرنے جاتے ہیں اور اپنی بات دوسروں تک کہنے جاتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے. تو آپ کو دونوں صلاحیتیں پیدا کرنی. اس کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھا طریقہ بتایا. انہوں نے کہا کہ کوئی طالب علم 3 کام کر لے تو میں اس کے علمی استعداد کی اور علمی پختگی کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں. کس نے کہا؟ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا کام یہ ہے آپ کا کہ کل جو کچھ آپ کو درسگاہ میں پڑھایا جائے, جو بھی آپ کا کل کا سبق ہے, اس کو 1 مرتبہ مطالعہ کیجیے. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ اس کو پڑھیے. اچھا, پڑھنے میں بھی کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی کوشش یہ کرنا ہے کہ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے, جو متن ہوتا ہے, عبارت جو ہوتی ہے, اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کیجیے. عربی میں آپ کو پڑھایا جاتا ہوگا تو آپ لفظ ٹو لفظ اس کا ترجمہ کیجیے, لفظ ٹو لفظ ترجمہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں. جتنا آپ سے ہو سکے آپ ترجمہ کرنے کی اس کی کوشش کیجیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے. فعل, فاعل, مفعول, اسی سے پورے بنتے ہیں حرف جار, اسی سے پورے جو ہے کیا بولتے ہیں پوری عبارت بنتی ہے. یہی 4-5 چیزیں ہوتی ہیں ایسے. تو آپ اس پر اس کی جو ہے مشق کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس کا ترجمہ کیسے ہم اچھی طریقے سے کر سکیں. ہم لوگ بھی جب اپنے طالب علمی کے زمانے میں تھے تو پہلے بڑی دقت ہوتی تھی. استاذ آتے تھے تو پڑھا کر چلے جاتے تھے, پھر اس کے بعد ترجمہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ جو ہے خود سے عبارت حل کر کے جائیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں اب ایک پرچہ نکلتا تھا الرائد عربی میں, تو اس کو بھی اس میں ایک مضمون آتا تھا برائم الایمان کے نام سے, ایمان کی کلیاں. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے تھے, نصیحت کی باتیں ہوتی تھی. تو اس کو ہم لوگ حل کرتے تھے اور حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. شروع میں آپ کو بڑی دقت ہوتی, لیکن 2-3 ہفتہ آپ کنٹینیوسلی, ریگولرلی اور ایک دم پابندی کے ساتھ آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے اندر آہستہ آہستہ عبارت فہمی کا ملکہ پیدا ہو جائے. پہلا کام کیا کرنا ہے استعداد علم کے لیے کہ مطالعہ کر کے جانا ہے کل کے سبق. دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ جب آپ مطالعہ کر کے جائیں گی
تو ہوگا یہ کہ جیسے قبل ایام کثیرت جدا، یہ کس کی سب سے پہلی عبارت ہے کس چیز کی؟ قصص النبیین اول کی، من کسر الاصنام. تو آپ نے کیا کہ قبلہ کے کیا معنی ہیں، ایامین کے کیا معنی ہیں، کثیرتن کے کیا معنی ہیں. کسی لفظ کے معنی نہیں معلوم ہو تو آپ ڈکشنری رکھیں، ڈکشنری سے دیکھیں. اس سے نہ ہو سکے تو اپنے جو ہے اس لفظ کو نوٹ کر لیں کاپی میں. کثیرت مثلا اس کے معنی نہیں معلوم. کل جب استاذ وہ آپ کو ترجمہ کرا رہے ہوں گے قبل ایامین کثیرتن جدا، تو آپ دیکھیں گے کہ کثیرتن کے کیا معنی ہیں. آپ بہت غور سے سنیں گے کیونکہ قبلہ کے معنی آپ کو معلوم ہے پہلے کیا آتے ہیں، ایامن کے معنی معلوم ہے کہ دن کیا آتے ہیں، کثیرہ کے نہیں معنی نہیں معلوم. تو آپ نے اپنے ڈائری میں بھی نوٹ کر کے لائی کثیرہ کے معنی معلوم کرنا ہے. تو جب آپ کی معلمات یا آپ کے استاذ آپ کو پڑھائیں گے تو آپ اس کو خوب توجہ سے سنیں گی، تو وہ چیز آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل و دماغ میں وہ چیز رچ بس جائے گی، گھس جائے گی. کیونکہ آپ ایک طلب لے کر آئی تھی کہ اس لفظ کے معنی، اس لفظ کا مفہوم اور اس عبارت کا کیسے ترجمہ کرنا ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے. تو دوسرا کام کیا ہو گیا آپ کا کہ درجے میں جو چیز پڑھائی جائے گی اس کو خوب غور سے سننا ہے، استماع کرنا ہے. اب جب گھر جائیے ایک مرتبہ کھانا کھا لیجیے، فارغ ہو جائیے، آرام سے بیٹھ کر ایک مرتبہ پڑھیے. تو جو معلمات نے پڑھایا اس کو ہمیں ایک مرتبہ دہرانا. ٹھیک ہے، 3 کام آپ کر لیجیے. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ایسے طالب علم کی استعداد کی اور اس کے علمی پختگی کی میں ضمانت دیتا ہوں. حکیم الامت فرماتے. ایک چیز میں کہوں گا، ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے اس میں. ویک میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار، جمعہ کا دن یا جمعرات کو آپ کا ہاف ڈے ہوتا ہوگا، ایک دن کم از کم جمعہ کے دن بیٹھ کر پورے ہفتے کا میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیجیے، ایک مرتبہ اس کا اعادہ کر لیجیے، اس کو ایک بار دوہرائیں. یہ 4 کام کر لیجیے، انشاءاللہ آپ علمی اعتبار سے بہت پختہ ہو جائیں گے. جن لوگوں کو درسیات پر جن لوگوں کی اچھی گرفت ہوتی ہے وہی طالب علم آگے جا کر علم میں کمال پیدا کرتا ہے اور بہت کچھ کر گزرتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ اردو زبان کو پہلے سیکھیے، اچھے سے عربی زبان کو سیکھیے. ان کے لیے جو مولانا آپ کو بتائیں گے، رہنمائی کریں. کچھ رسالے آتے ہیں، کچھ ابتدائی قصے کہانی کی کتابیں آتی ہیں، یا بہت سارے علماء نے بہت ساری اخلاقی کتابیں لکھی جس کی زبان بڑی اچھی ہے. تو ان زبان کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. آپ ان کتابوں کو پڑھیے تو کوئی نیا لفظ ملا آپ کو، تو اس نیا لفظ کو جو ہے جیسے دل باغ ہو گیا. تو اب دل باغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ باغ تو نہیں ہوگا آم کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ اس لفظ کو اچھا لگا، آپ اس کو نوٹ کر لیجیے اور پھر اس کے معنی پتہ کیجیے. اور اس کے بعد جب آپ کو اس کا معنی پتہ ہو جائے، اس کے استعمالات پتہ ہو جائے، تو آپ اس کو استعمال کیجیے. تو اس طریقے سے آپ کی زبان بھی بڑی اچھی، بڑی پیاری ہو جائے گی. اور انسان جب گفتگو کرتا ہے نا تب اس کی اصل شخصیت کا پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں جب تک انسان اپنی زبان نہیں کھول دیتا. تو جب آپ زبان کھولیں گی اور گفتگو کریں گی تو لوگ آپ کی بات کو بہت غور سے سنیں گے. بولتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو زبان کھولتے ہیں تو ان کے منہ سے جو ہے پھول جھڑنے لگتے ہیں. پھول جھڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں، اتنی اچھی سے اپنی بات کہتے ہیں اور اتنے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ سننے لگتے ہیں ان کی بات. ایک بڑے عالم گزرے، ان کی کسی سے لڑائی ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، تو جب وہ اس آدمی کو ڈانٹ رہے تھے اور اس کو سخت سست کہہ رہے تھے تو وہ صرف ان کے الفاظ کو غور سے سن رہا تھا کہ کیا بات کہہ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے سخت سست کہہ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن جن الفاظ میں وہ اس کو ڈانٹ رہے تھے اور اس کو تنبیہ کر رہے تھے تو وہ ان الفاظ کو بہت غور سے سن رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں الفاظ کا جادو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنی اہمیت کو جاننا ہے اور اسی طریقے سے نیت درست رکھنی ہے. نیت صرف اللہ کی مرضی. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی استعداد اور اپنی علمی صلاحیت کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے. مثال کے طور پر آپ نے پڑھا کہ مسواک کی فضیلت ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ ہم ایک مسواک انشاءاللہ جو ہے ہر نماز سے پہلے ہم مسواک کریں. اسی طریقے سے آپ نے پڑھا کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، تو آج سے آپ ہمیشہ اپنے بڑوں سے عزت سے بات کیجیے. چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے تو چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیے. اسی طریقے جو بھی چیز آپ پڑھ رہی ہیں، اسی طرح سلام کرنا ہے. حدیث میں آیا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو. سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو آپ جو ہے سلام کرنے کی کوشش کیجیے. آپ جتنا علم پر عمل کریں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نوازتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کا معاون اور مددگار بن جائے گا. جن باتوں کو آپ نے پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اب اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے؟ آپ گھر گئیں تو اپنی امی کو بتائیے کہ امی آج میں نے یہ حدیث پڑھی، یہ پڑھا، یہ سیکھا. تو آپ کی امی کے علم میں بھی آ گیا آپ کے ذریعے سے. بظاہر ان کے علم میں نہیں تھا، آپ نے اپنی خالہ کو بتایا، اپنی پھوپھو کو بتایا، اپنی بڑی چھوٹی بہن کو بتایا. تو اس طریقے سے جو ہے
آپ علم کو نشر کیجیے، اپنی سہیلیوں کو بتائیے، تو جو کچھ پڑھیے اس کو نشر کیجیے، اس کو پھیلائیے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی آپ کے علم میں برکت دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها حتى بلغها، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں کہ جو شخص میری باتوں کو سنے اور اس کو یاد کرے، اور پھر جس طریقے سے اس کو سنا ہے، ہماری حدیث کو، ہماری باتوں کو، اس کو دوسروں تک پہنچا دے، تو اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کی۔ تو آپ اللہ کے رسول کی دعاؤں کی آپ کے مستحق ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ چند باتیں ہیں، اس کی کوشش کیجیے اور اپنی اہمیت کو جانیے، یہاں جو وقت ملا ہے اس کی قدر کیجیے، اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسے مواقع نہیں دیتا۔ آپ کے ارد گرد میں دسیوں بیسیوں گاؤں ہوں گے جہاں پر اس قسم کے اتنے ٹھوس، مضبوط اور ایسے مستحکم ادارے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ادارہ دیا ہے، تو آپ اس کی قدر کیجیے، محنت کیجیے اور اپنے اساتذہ کی بات مانیے۔ یہ آپ سے بہت زیادہ تجربہ کار ہیں اور دنیا گھوم چکے ہیں، اور بڑوں کی تربیت اور بڑوں کی سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ تو یہ جو بھی کام آپ کو کریں گے بہت ہی بصیرت کے ساتھ اور بہت ہی حکمت کے ساتھ، یہ آپ کو جو بھی باتیں بتائیں گے اس میں بصیرت ہوگی، حکمت ہوگی، اور آپ کا ہر درجہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ ہمیشہ اپنے استاذ پر اعتماد کیجیے، ان کی باتوں پر عمل کیجیے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا، بس آپ تمام سے جو ہے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی زیادہ دلچسپی کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ آپ نے ہماری بات کو سنا، اور میں مولانا آفتاب صاحب غازی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ مولانا نے آپ لوگوں سے روبرو ہونے، کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔